السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز کو اس کے وقت کے ساتھ لوگوں پر فرض کیا ہے۔ محترم اور معزز حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے فقہ کی کلاسز میں کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس کے اندر آخری بات جہاں تک ہم پہنچے تھے، اس کے اندر ذکر ہوا تھا کہ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، اور اس کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزوں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ پہلی چیز کہ انسان ناپاکی میں مبتلا ہو جائے۔ انسان اگر ناپاک ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے، اب اگر جان بوجھ کر ناپاکی کرے یا ناپاکی پہلے تھی اور وہ بھول گیا تھا، کیسا معاملہ نماز میں کرے گا اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ دوسری بات، نماز کو باطل کرنے والے ذکر آیا تھا کہ انسان جان بوجھ کر قبلہ کو چھوڑ دے، قبلے کی طرف پیٹ کر کر نماز پڑھے، یہ چیز نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے، جس کا ذکر آیا کہ انسان نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ رکن اور واجب میں فرق کیا ہوتا ہے، رکن کو اگر انسان چھوڑ دے تو کس طرح اسے اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، واجب اگر چھوڑ دے تو کس طرح انسان کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بات اگر سنتوں کی جائے، چاہے وہ سنتیں قولی ہو جسے انسان زبان سے ادا کرتا ہے، چاہے وہ سنتیں فعلی ہو جسے انسان اپنے ہاتھ و پیر سے کرتا ہے، اگر ان کو جان بوجھ کر بھی انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز کے ساتھ کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ آیا۔ اس کے ساتھ بتایا گیا نماز کی جو 14 ارکان ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ کو بتائے گئے تھے۔ نماز کی واجبات جو 8 ہیں وہ کیا ہیں، وہ بتائے گئے تھے۔ نماز کی قولی سنتیں جو 11 ہیں وہ کیا ہیں، وہ بتائی گئی تھی۔ نماز کی فعلی سنتیں کسی میں 9، کسی میں 10، کسی میں 11، اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی تھی۔ تو اس اعتبار سے نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں 3 چیزوں کا تذکرہ الحمدللہ ما قبل درس میں آ چکا ہے۔ چوتھی چیز، جس طرح کہ الحمدللہ تمام درسوں کو ہم بیٹھ کر قلم بند کرتے ہیں، تو امید کریں گے کہ تمام حاضرین مرد و خواتین قلم بند ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات میں یاد دلا دوں کہ جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں اسے لکھنا ضروری ہے، کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے قید العلم بالکتابہ، کہ انسان کو اپنے علم کو لکھ کر محفوظ کرنا چاہیے۔ تو لکھیے کہ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں چوتھی چیز، نماز کو باطل کرنے والوں میں چوتھی چیز نماز میں گفتگو کرنا ہے، بات کرنا۔ انسان نماز میں گفتگو کرے، بات چیت کرے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی۔ سب سے پہلی بات کہ ایک آدمی گفتگو کرتا ہے نماز کے دوران، جبکہ اسے علم ہے کہ جان بوجھ کر گفتگو کرنا نماز میں حرام ہے، اسے علم ہے۔ دوسری بات، وہ نماز میں گفتگو کسی مصلحت، کسی اہم کام، کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے نہیں کر رہا، یا کسی ایسے کام کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہے جس کا بات کرنا واجب ضروری ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو علم نہیں ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا حرام ہے، تو بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر اس نے گفتگو کی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ گفتگو کی، اشارہ کیا، کسی سے کوئی لفظ کہا کسی مصلحت کے خاطر، کسی اہم کام کے لیے جس میں کسی مسلمان کی جان بھی بچانا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے سانپ گزر رہا ہے،
اب اس کے بازو میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور سانپ اس کی طرف جا رہا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ نماز میں اپنی نماز کو باقی رکھیں گے، قائم رکھیں گے، یا اس مسلم کو آپ، اس مسلمان کو آپ چیخ کر کہیں گے کہ سانپ سانپ، پھر آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے تاکہ وہ اٹھ جائے اور دیکھ لے؟ تو یہ مصلحت ہے، کسی مسلمان کی جان کو بچانا ہے، تو یہاں پر نماز باطل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ تمام چیزیں موجود نہ ہو، نہ کسی مسلمان کو بچا رہا ہے، نہ کوئی مصلحت ہے، اسے علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ محترم حاضرین، اس کی ایک مثال ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دے سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا تھا، کیا کہا؟ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التصبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ کہا جب حضرت معاویہ بن حکم نے نماز میں گفتگو کی، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہ نماز اس طرح کے عام گفتگو کے لیے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں عام گفتگو نہیں چلتی ہے، بلکہ نماز کا نام ہے تسبیح پڑھنا، نماز نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکبیر کہنا، نماز نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید بیان کرنا۔ یقیناً اگر کوئی آدمی نماز کے اندر گفتگو کرتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ اصل میں واقعہ سنا ہوگا آپ نے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کا، میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اسی درمیان ایک آدمی نے نماز میں چھینک ماری، ٹھیک ہے؟ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، نماز میں چھینک کا جواب دے دیا۔ تو لوگوں کی نگاہیں طرف ان کی طرف آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو انہیں لگا کہ شاید میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے نماز میں گفتگو کی، جب لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا ما شأنکم، تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھے گھور کر دیکھ رہے ہو؟ تو لوگ کیا کرنے لگے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی ران پر مارنے لگے کہ نماز میں گفتگو کر رہے ہیں آپ۔ ایک تو آپ نے یرحمکم اللہ، یرحمک اللہ کہا، نماز میں چھینکنے والے کا جواب دیا، جب لوگ آپ کو گھور کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ما شأنکم، تمہارا مسئلہ کیا، میری طرف کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو؟ تو لوگ اپنی ران پر ہاتھ مار کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے، لیکن جب ایسا ہوا تو وہ خاموش ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کی تو اللہ کے نبی کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے کچھ برا بلا کہا، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میں نے آپ سے بہتر سکھانے والا نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، جو اتنا بہترین سکھائے، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے میرے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کیا۔ تب اللہ کے نبی نے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ نماز میں عام لوگوں کی گفتگو کو نہیں انجام دیا جاتا ہے، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن، اس میں تو اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، تکبیر کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان تھے، ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں ساری چیزیں پتہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ایسا معاملہ کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے جہالت کی بنیاد پر جو نماز میں گفتگو کی، اللہ کے نبی نے اس کی وجہ سے ان کے نماز کو باطل نہیں قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک دوسری دلیل دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتا، یا جب میں آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا تو میں سلام کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ سلام کیا کرتا تھا اور اللہ کے نبی ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا میں نے کوئی گناہ انجام دیا، اللہ کے نبی نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو بعد میں جا کر پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ان فی الصلاۃ لشغلا، کہ بے شک نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان پڑھتا ہے، انسان نماز کے اندر خشوع خضوع لے آتا ہے، ارد گرد کی چیزوں کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے، تو سلام کرنے پر نماز کے اندر جواب دینا درست ہے۔ تو یہ چوتھی چیز بھی کہ اگر انسان جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، نہ کسی مسلمان کی جان بچانا ہے، نہ کلام کرنا واجب ہے، ان تمام چیزوں کے بعد انسان اگر گفتگو کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے ایک آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے وہ قہقہا لگا کر ہنسنا ہے۔ قہقہا لگا کر ہنسنا، انسان ہنسے لیکن کھلکھلا کر ہنسے۔ اگر نماز میں کسی نے قہقہا لگا دیا
کھلکھلا کر ہنس دیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر صرف مسکرائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا، اچانک کوئی چیز یاد آ گئی، نماز سے پہلے کچھ ہو رہا تھا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق یا کوئی معاملہ، 1 رکعت 2 رکعت ہو چکی ہے، شیطان انہی باتوں کو اسے یاد دلا رہا، وہ مسکرا رہا نماز میں، نماز اس سے باطل نہیں ہوتی۔ لیکن انسان اگر نماز میں قہقہ لگا کر ہنس دے، اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن کیا قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹے گا؟ نہیں، قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 5واں کام ہے۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے کہ انسان نماز میں زیادہ حرکت کرے۔ زیادہ حرکت کرنا، چاہے وہ آگے پیچھے بار بار ہو، اپنی داڑھی، اپنے بال، اپنے کپڑے کے ساتھ کھیلنا ہو، موبائل فون نکالنا، میسجز دیکھنا، غیر ضروری کام اگر انسان نماز میں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، خاص کر جب وہ جان بوجھ کر کرے، جان بوجھ کر کرے۔ ٹھیک ہے، کال آ گیا تو اس نے کیا کیا، موبائل کو نکال کر سائلنٹ کیا، نماز کے درمیانی، ضرورت کا عمل تھا، کیا، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر موبائل کے ساتھ، جیسے بعض حضرات کیا کرتے ہیں اپنے داڑھی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنا، سر کے بالوں کو سنوارنا، اس کے علاوہ ٹوپی یا اگر غترہ وغیرہ پہنا ہے تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، بار بار اپنے کپڑے کو صحیح کرنا، اور یہ چیز انسان بار بار کرے، ایک ہی نماز میں بار بار کرے، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے، زیادہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھٹی چیز ہوئی۔ 7ویں چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کے اندر آتا ہے نماز میں چلنا۔ انسان ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، بلکہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتا رہے، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں گیا، چلنے لگ گیا، تو یہ بھی اس کی نماز کو باطل کر دیتی ہے، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ بلکہ امام ابن بطال اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں، خاص کر فرد نماز میں فرد نماز میں چلتا ہے اور اس کا چلنا زیادہ ہے تو نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہلکی پھلکی حرکت ہے، جیسے کوئی سامنے سے گزر رہا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دے، اسے پیچھے ڈھکیل دے، ٹھیک ہے، تو یہ شرعاً درست ہے، اجازت ہے اس کی، تو اتنا عمل درست ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ہو، انسان 1 صف سے 2 صف، 2 سے 3 صف چلا جائے، ٹھیک ہے، اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز خطرے میں آ جاتی ہے، بلکہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ علماء نے اس کی ایک حد بھی بیان کی، خاص کر امام ابن بطال نے صحیح بخاری کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے، امام ابن بطال نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ ایک سواری اگر سامنے سے گزرتی، جیسے اونٹ گزرنے کا جتنا راستہ ہوتا ہے، ایسے 2 راستوں کو طے کر لے، اونٹ گزرنے کا جتنا راستہ ہے، ایسے 2 راستوں کو طے کر کے اتنا آگے چلا جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چیز اس کی نماز کو باطل کر دے گی، کیونکہ وہ زیادہ چلنا ہو گیا۔ تو یہ 7 چیزیں ہوئیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ 8ویں چیز جس کی وجہ سے ایک مرد، ایک خاتون جو مسلم عاقل بالغ ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ دوران نماز جان بوجھ کر کھانا اور پینا ہے۔ دوران نماز جان بوجھ کر کھانا اور پینا ہے۔ اب یہاں پر چند باتیں رک کر غور کرنے کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی کھا لیا، چلیے، تو گفتگو چل رہی تھی کہ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کے حوالے سے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز میں کھاتا ہے
اور جان بوجھ کر کھانے کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی کہ جان بوجھ کر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو علم ہے، ایسا نہیں کہ وہ جہالت پر مبنی کام کر رہا، اسے پتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کھانا نماز کے اندر یہ حرام ہے، اور دوسری بات وہ غلطی سے نہیں کر رہا، جان بوجھ کر رہا، تو ایسی حالت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان مسئلوں میں جہاں تم غلطی سے کسی غلطی کو کر لو، یعنی انجانے سے کسی غلطی کو انجام دو، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس میں تمہارے دلوں نے مجبوری جان بوجھ کر کیا، یعنی تمہارے دل میں تھا کہ یہ غلط ہے پھر بھی تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر تمہارا مؤاخذہ کرتا ہے۔ تو علماء نے اس آیت سے دلیل لی۔ دوسری دلیل قرآن کی، کہا جاتا اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے، لہذا جو اس نے کمایا اس پر رہے، اور کہا گیا کہ اے ہمارے رب اگر غلطی سے انجانے سے ہم سے کوئی چیز سرزد ہو جائے، اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ دعا خود اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا علمی اور بھول جانا یہ ایسے اعمال ہیں کہ اگر کوئی آدمی لا علمی یا بھول کر ایسے کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وہ عمل برباد نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث بیان کی کہ انہوں نے جان بوجھ کر، انہیں علم نہیں تھا، انہوں نے نماز میں گفتگو کر لی، تو اللہ کے نبی نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نماز کیا ہے، عام لوگوں کی گفتگو کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ عام لوگوں کی گفتگو کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء یا عصر کی نماز کو 2 رکعت پڑھایا اور آپ نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، پھر آپ اٹھے اور اٹھ کر جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی ایک لکڑی سے ٹیک لگا کر کھڑ گئے، ٹھیک ہے، اور اس لکڑی پر آپ نے ہاتھ رکھا، اور اس مجلس میں کون کون تھے، جس نماز جو پڑھنے والوں میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو بس کوئی آ کر اللہ کے نبی سے گفتگو نہیں کر رہا۔ اب جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی یا عصر کی تھی، دونوں نمازیں 4 رکعت کی ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے 2 رکعت پڑھائی، اور جا کر آپ ٹیک لگا کر لکڑی سے کھڑے ہوئے ہیں، اور مجلس میں حضرت ابو بکر و عمر ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ڈر ان کے دل میں ایسا تھا کہ وہ گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ اب جیسی نماز ختم ہو چکی، لوگ نکل گئے تھے، تو لوگوں نے کہا اقصرت الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، نماز کو کم کر دیا۔ اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک صحابی تھے جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ آ کر کہتے ہیں انسیتا ام قصرت، کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ آپ بھول گئے ہیں یا اللہ نے نماز کو کم کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کم کیا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں نہیں آپ بھولے ہیں، کہا نہیں بھولے، آپ نے 2 رکعت ہم کو نماز پڑھائی ہے، تو پھر آپ نے سلام پھیر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو بقیہ 2 رکعتوں کو مکمل کیا، آپ نے سجدہ بھی لمبا کیا، رکوع بھی لمبا کیا، جب سب مکمل کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد سجدے سہو کیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے کیونکہ آپ انسان تھے، حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے آپ کو یاد دلایا، تو بھول جانے کی وجہ سے جو 2 رکعت آپ نے چھوڑ دی تھی آپ نے اس کو مکمل کیا، اس کو مکمل کر کے آپ نے سجدے سہو کیا۔ تو بھول کر اگر انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو اسی بنیاد پر علماء نے دلیل لی کہ اگر انسان کوئی بھول کر کسی چیز کو کھا لے، کسی چیز کو پی لے، یا بھول کر گفتگو کر لے، تو اسلام کیا ہے، اس کی نماز کو باطل نہیں قرار دیتا، بلکہ سجدے سہو کے ذریعے بہت ساری غلطیاں، چاہے وہ نماز میں زیادتی کی ہو یا کمی کی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو درست کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی بھول کر انجانے سے کسی چیز کو کھا اور پی لیتا ہے تو ایسی حالت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے حضرات کا ایک سوال ہوتا ہے کہ گھر سے کھا کر نکلے، دعوت سے کھا کر نکلے تو منہ کے اندر بہت ساری چیزیں پھنسی ہوتی ہیں، گوشت کا ٹکڑا پھنسا ہے یا کوئی چیز پھنسی ہے، اسے لوگ نماز کی حالت میں نکالتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں کو اگر آپ نکال لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز میں ان سارے اعمال کو کرنا غیر درست عمل ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ان چیزوں کو کبھی کھائے نہ،
کیونکہ وہ جان بوجھ کر کھانے کے اس میں شامل ہوگا، اسے نکال لیں، اپنے جیب میں رکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بھی آپ اس زائد چیز کو پھینکیں، بلکہ اسے نکال کر رکھیں، اسے کھانے کی بالکل جرأت نہ کریں، ورنہ وہ جان بوجھ کر کھانے کی ضمن میں آئے گا. اب وہ کھانا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. علماء اکرام نے جان بوجھ کر کھانے پر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نماز کے باطل ہونے کا ذکر کر دیا ہے. چلیے الحمدللہ بنیادی طور پر اتنی باتوں کا ذکر آیا ہے. اب نماز کے اندر جتنی چیزوں کا ذکر کتاب کے اندر ہو سکتا تھا اس کا ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہم دوبارہ کتاب کی طرف لوٹیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے کتاب کے اندر یہ چیزیں آئی تھی کہ چیزیں غسل کے حوالے سے اور عبادت کو واجب کرنے والی چیزوں کے حوالے سے غسل کی چیز باقی رہ گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر کریں گے کہ غسل کی دلیل کیا ہے، غسل کو واجب کرنے والے اعمال کیا ہیں، اور غسل کی سنتیں کیا ہیں، کن کن عبادتوں میں انسان کو غسل کرنا چاہیے، اس کا ذکر. اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، نماز کے شرائط کیا ہیں اس کا تفصیل سے ذکر آیا. نماز کے اوقات جو فجر کے اوقات ہیں، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، ان کا ذکر آپ کے سامنے آیا. بس کیا ہے، کتاب کے اندر نماز کا طریقہ ہے، مختصر طور پر نماز کا طریقہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر پہلی رکعت میں انسان کیسا نماز کو ادا کرے گا، آخر رکعت میں تشہد میں کیا کرے گا، اس کا بڑا لمبا اور تفصیلی ذکر ہے. اس کے بعد کتاب کے اندر نماز کے ارکان، اس کی واجبات، اس کی سنتوں کا بھی ذکر ہے، جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. پھر کتاب کے اندر نماز کو توڑنے والی، نماز میں مکروہ چیزیں، ان کا ذکر ہوا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے اندر مباح اعمال کون کون سے ہیں، کہ کون کون سے کام نماز کے اندر آپ کر سکتے ہیں، مباح اعمال، ان کا ذکر ہوا. نماز کے مکروہات، وہ چیزیں جو نماز کے اندر کرنا مکروہ ہے، ان کا ذکر ہوا. اور ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کون کون سی موجود ہیں، ان کا بھی ذکر الحمدللہ آپ کے سامنے کیا گیا. اس کے علاوہ کتاب کے اندر ایک اہم چیز جو موجود ہے غسل کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی وضو کے حوالے سے ذکر کریں گے، پھر غسل کے حوالے سے ذکر کریں گے، تاکہ نماز کا جو معاملہ ہے مکمل ہو جائے. چلیے بات ہم غسل کی کرتے ہیں. بات اگر غسل کی جائے، یاد رکھیے نماز کے اندر اہم چیزوں میں، جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو پڑھایا تھا، یہ بات ذکر کی تھی کہ نماز کے شروط ہیں، نماز کو واجب کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، اور اسی طرح نماز کو صحیح کرنے کی کچھ شرطیں ہیں. دونوں چیزوں کا ذکر ہوا. اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں. اس کے اندر اہم شرط طہارت ہے، کہ انسان طہارت سے پاک ہو، نہ اس کا جسم گندا ہو، نہ اس کا کپڑا گندا ہو، نہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ گندی ہو. ان تین چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اب اس کے اندر اہم چیز کیا تھی کہ انسان کا جسم پاک ہو، انسان کا جسم پاک ہو. اور کس چیز سے پاک ہو؟ سب سے پہلے غسل سے پاک ہو، غسل کی گندگی سے پاک ہو، وضو کی، بے وضو کی گندگی سے پاک ہو. چلیے انشاءاللہ تعالی غسل کے حوالے سے بنیادی چیزیں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق کتاب الصلاح سے کم، اور علماء اکرام کتاب الطہارہ، طہارت کے باب سے اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اسی کا ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلے غسل کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، غسل کسے کہتے ہیں، غسل کی واجبات کیا ہیں. ٹھیک ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے. مستحب غسل کون کون سا ہے، یہ کب کب انسان کو مستحب تو انداز سے غسل کرنا چاہیے، غسل کرنے کی صفت کیسے ہوگا. اور اسی طرح مختصر انداز سے ذکر کریں گے کہ جنابت کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ جنابت یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا بھی ذکر کریں گے. سب سے پہلے بات اگر غسل کی کریں، غسل کہتے کسے ہیں، غسل کی تعریف کیا ہے. لکھیے، عربی میں لفظ غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز پر پانی بہانا، کہ آپ کسی چیز پر پانی کو بہا دیں، اس کو غسل کہا جاتا ہے. غسل یغسل، دھونا. دھونا، دھونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی چیز پر پانی بہائیں پھر اس چیز کو دھو دیں، یہ غسل ہے. اور اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے، یہ تو عربی لغت میں ہوا، غسل یغسل کا مطلب دھونا، کسی چیز پر پانی بہانا. اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ انسان اپنے جسم پر پانی بہائے، شریعت کی نگاہ میں غسل کسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسم پر پانی بہائے پاکی کی نیت سے. انسان اپنے جسم پر پانی بہائے پاکی کی نیت سے.
جب انسان پاکی کی نیت کرے گا، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کنویں میں کودتا ہے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، لیکن غسل کی نیت نہیں ہے، تو کیا یہ شرعی غسل مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت مقدم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے، تو لہذا انسان کی نیت مقدم ہوگی، تو نیت آپ کو پہلے کرنی ہوگی۔ تو انسان کیا کرے؟ اپنے جسم پر پانی بہائے پاکی کی نیت سے، یہ غسل کی تعریف ہے۔ اس کے بعد غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کون سے ایسے کام ہیں یا کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے؟ غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے جنابت۔ غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز آتی ہے جنابت، کہ انسان کو جنابت ہو جائے۔ لہذا یہ جنابت غسل کو واجب کر دیتی ہے۔ اب سوال ہے جنابت کسے کہتے ہیں؟ جنابت کا معاملہ کیا ہے؟ بات اگر جنابت کی کریں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جنابہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دوری، البعد۔ جنابت عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوری۔ اگر اصطلاحی انداز، شرعی انداز سے جنابت کہا جائے تو شریعت کہتی ہے کہ جنابت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے منی خارج ہو جائے، ٹھیک ہے، یا شرمگاہیں مل جائیں، منی خارج ہو جائے یا شرمگاہ مل جائے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو شریعت اس کو جنابت کہتی ہے۔ اب جنابت کا جو عربی لفظ ہے اس کا مطلب تجنب البعد، دوری کرنا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ انسان سے منی خارج ہو جائے یا دو شرمگاہیں مل جائیں، تو یہ جنابت ہے۔ اس کو جنابت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب انسان سے یہ معاملہ ہوتا ہے تو نماز سے وہ دور ہو جاتا ہے، نماز اس سے دور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو جنابت کہا گیا۔ اب رہی بات، دو چیزیں یہاں ذکر کی گئی منی کے خارج ہونے کے حوالے سے۔ اگر انسان کے ساتھ یہ معاملہ بیداری میں ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں انسان کو لذت محسوس ہو جائے، تو اس پر غسل واجب ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تو تم طہارت حاصل کرو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جنابت سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کو بیداری کے حالت میں منی خارج ہو جائے، اس میں لذت محسوس ہو جائے انسان کو، ٹھیک ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا، اور روایت ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر موجود ہے، اذا فقدت الماء فاغتسل، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تمہارے جسم سے پانی نکل جائے تو تم غسل کر لو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فخذ، فضخ، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سے منی کا نکلنا۔ اب یہاں بہت سارے حضرات بسا اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان نے غسل کر لیا، ٹھیک ہے، غسل کرنے کے بعد بھی اسے محسوس ہوا کہ منی کا کچھ حصہ بعد میں نکلا ہے غسل کے بعد، تب کیا انسان کرے گا؟ پھر غسل کرے گا؟ نہیں، ایک بار اس نے غسل کر لیا ہے، اگر بقیہ کچھ حصہ بعد میں نکل بھی جاتا ہے تو اس پر وضو واجب ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہی سوال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا، اور بڑے لمبے تفصیل فتوے اس پر موجود ہیں، کیونکہ انسان نے غسل کر لیا ہے اور یہ بعد میں جو چیز خارج ہوئی ہے یہ اس کی قدرت کے باہر ہے، تو لہذا اس پر دوبارہ غسل واجب نہیں ہے، لیکن وضو اس پر واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر احتلام کی بات ہم کرتے ہیں، یہ تو بیداری کی حالت ہوئی، نیند کی حالت میں احتلام کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو احتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے، لیکن انسان کیا ہے؟ سویا ہے، بیدار نہیں ہے، سویا ہوا ہے، تو احتلام یہ بھی غسل کو واجب قرار دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے اور آ کر کہتی ہے ان اللہ لا یستحی من الحق. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اب دیکھیے سبحان اللہ، خواتین تھی اور ارک اللہ کے نبی سے ایسا سوال کر رہی ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ غسل کے مسائل، جنابت کے مسائل، احتلام کے مسائل یہ بڑے پرسنل ہوتے ہیں. عوامی طور پر مرد و خواتین کے سامنے ان باتوں کو نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ آپ کے نماز، آپ کے روزے کو صحیح یا باطل کر سکتی ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق. اے اللہ کے نبی، اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. هل علی المرأة من غسل اذا هي احتلمت. کہتے ہیں اللہ کے نبی، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے اگر اسے احتلام ہو جائے تو؟ اگر عورت کو احتلام ہو جائے کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ لیکن مقدمہ کیسے انہوں نے باندھا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا نعم. آپ نے کہا نعم اذا رأت الماء. کہا کہ ہاں، عورت پر بھی غسل واجب ہے اگر اسے احتلام ہو جائے اور وہ پانی کو دیکھ لے، اس کے کپڑے پر یا اس کے جسم پر پانی لگا ہو، وہ اسے دیکھ لے تو اس پر غسل واجب ہے. تو لہذا یہ حدیث بتاتی ہے کہ احتلام ہو جائے، چاہے مرد ہو یا خاتون کو ہو، تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. اور احتلام کا مطلب کیا ہے؟ بیداری نہیں، انسان نیند کی حالت میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے. چلیے اس سے جڑی ایک اہم بات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. انسان کو نیند میں احتلام ہوا ہے، اسے پتا ہے احتلام ہوا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہو کر دیکھ رہا ہے تو اسے محسوس ہے کہ منی تو نازل نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز خارج نہیں ہے، اس نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر امام مالک رحم اللہ علیہ، امام شافعی، حنابلہ، بہت سارے ائمہ رحمہم اللہ کا فتویٰ آپ کو مل جائے گا اس میں، کہ اس پر تمام کے اتفاق ہے کہ اگر نیند میں انسان کو احتلام ہوا ہے لیکن بیدار ہونے کے بعد اس کے کسی اثر کو وہ اپنے کپڑے پر، جسم پر نہیں پاتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے. کیونکہ شریعت نے احتلام کے بعد غسل کو پانی کے نکلنے پر موقوف کیا ہے. اگر پانی نکل جائے، انسان دیکھ لے، تبھی اس پر واجب ہے. جیسے حضرت ام سلمہ کی روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے بتائی. حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے آ کر کیا سوال کیا تھا؟ کہا اے اللہ کے نبی، کیا عورت پر بھی غسل واجب احتلام ہو؟ تب آپ نے کہا تھا جب وہ پانی کو دیکھ لے، تو اس کے جسم سے پانی نکلا ہے وہ دیکھ لے، جب نظر آئے تو ٹھیک ہے. اگر احتلام ہوا ہے، پانی نہیں نازل ہوا ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. اب یہاں پر اور ایک مسئلہ اس سے جڑا ہے. انسان بیدار ہو جائے اور اسے لگے کہ یہ اثر ہے، ٹھیک ہے، یہ منی کا اثر ہے، لیکن اسے یاد نہیں احتلام ہوا کہ نہیں ہوا ہے، اس پر غسل واجب ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا تعلق پانی سے ہے. اگر انسان کو احتلام ہوا ہے، نیند میں ہوا ہے، اسے پتا نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، لیکن بیدار ہونے کے بعد وہ اس کے اثرات کو جسم پر دیکھتا ہے تو اس پر غسل واجب ہے. ٹھیک ہے. اس سے جڑا اور ایک مسئلہ، انسان بیدار ہوا اور وہ گیلے پن کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں، لیکن اسے نہیں معلوم یہ منی ہے کہ نہیں ہے، اسے نہیں معلوم. کیونکہ جب منی خارج ہوتی ہے تو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات منی کے علاوہ چاہے مذی ہو، ودی ہو، یا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. اب اسے شک ہے یہ کیا ہے، تو صرف شک کی بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، انسان کو یقین ہونا چاہیے. تو یہ غسل کے حوالے سے بنیادی چیزیں تھی، یہ جنابت کے حوالے سے بنیادی چیزیں تھی. منی کا بیداری کی حالت میں نکلنا، منی کا احتلام یعنی نیند کی حالت میں نکلنا. تو یہ پہلی چیز ہے جو غسل کو واجب کر دیتی ہے، انسان کو جنابت ہو جائے. دوسری چیز ہے جماع، شوہر اور بیوی کا ملاقات کر لینا، یہ دوسری چیز ہے جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ انسان سے جب جماع صادر ہوا ہے تو لہذا غسل واجب ہے. اب یہاں پر شرط نہیں ہے کہ منی نازل ہو، کوئی شرط نہیں ہے، بس انسان ملاقات کر لے تو اس پر غسل واجب ہے. اب رہا مسئلہ، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا انسان جب مباشرت کر لے، اپنی بیوی سے ملاقات کر لے، فوراً غسل کرنا واجب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ ان کی ملاقات، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات مدینہ کے ایک راستے میں ہوئی. اللہ کے نبی جا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی راستے میں جا رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو راستہ موڑ لیا، راستہ موڑ لیا. اور اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، اور حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹلی ملاقات کرنے بجائے راستہ موڑ لیا تھا. تو جب بعد میں جب حضرت ابو ہریرہ آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اینہ کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ آ رہے تھے اچانک راستہ تم نے موڑ لیا، کہاں تھے؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کنتو جنوبن، میں جنبی تھا، میں ناپاک تھا. کیا کہتے ہیں؟ میں جنبی تھا، ناپاک تھا. پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں یا آپ سے ملاقات کروں اس حال میں کہ میں پاک نہیں ہوں، میں پاک نہیں ہوں، مطلب مجھ پر غسل واجب ہے، اس حال میں آپ سے ملاقات کروں. تب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس. آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ مسلمان ویسے کبھی ناپاک نہیں ہوتا کہ ہاتھ ملا لیں، ٹھیک ہے، اور ملاقات کر لیں. انسان پر غسل واجب ہے ایسی حالت میں کہ انسان اتنا ناپاک ہو جائے کہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان المسلم لا ینجس، کہ مسلمان ویسے ناپاک نہیں ہوتا ہے. ایک روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتی ہے کہ انہوں نے پوچھا، ڈائریکٹلی اللہ کے نبی سے پوچھا، ایرقد احدنا وهو جنوب، اے اللہ کے نبی کیا ہم میں کا کوئی آدمی سو جائے جبکہ وہ ناپاک ہے، اس نے جماع وغیرہ کیا، ناپاک سو جائے؟ تو کہا نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، صحیح بخاری کی یہ الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ ہاں جب تم میں کا کوئی آدمی وضو کر لے، یعنی اس سے جمع صادر ہو چکا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ وضو کر لے تو اسی ناپاکی کی حالت میں وہ سو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بات درست ہے، کر سکتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے حضرات کا ایک بڑا عجیب سا تعامل ہوتا ہے، خاص کر ہمارے ہندوستان اور اسی طرح کے ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں وہاں ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے خاص کر خواتین کے درمیان، کہ اس چیز کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں خاص کر بزرگ خواتین یا اپنے بہوؤں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہیں کہ اگر نئی نئی شادی ہوئی ہے تو جب تک غسل نہ کریں انہیں کچن میں داخل ہونے نہیں دیتی ہیں. یعنی اس کو اتنی بڑی ناپاکی کہتی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی کام انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے. یا اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے، کوئی خاتون اپنی ایام میں ہو، ماہواری کے ایام میں ہو، تو ان سے بالکل دور کرنا، کچن وغیرہ سے انہیں دور کر دینا، وہی معاملہ جو غیر مسلم اپنی خواتین کے ساتھ کرتے ہیں. غیر مسلمانوں کی یہاں یہ اتنی بڑی ناپاکی ہے، یہ اتنی بری چیز ہے کہ پانی میں ہاتھ تک ڈالنے نہیں دیتے، منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے مسلم بزرگ خواتین کے اندر ہے کہ وہ اس طرح کا تعامل اپنی بہوؤں کے ساتھ یا عمومی طور پر اپنی جوان بچیوں کے ساتھ کرتی ہیں. یہ غیر شرعی عمل ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. وہ ایک فطری چیز ہے، انسان سے صادر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ مرد حضرات، خواتین تو گھر میں رہتی ہیں، مرد حضرات گھر کے باہر جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ناپاک تھے، اس حال میں وہ راستے پر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ کر راستہ انہوں نے موڑا. اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس حال میں ان کو سونے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے کہ بعض حضرات اس طرح کا معاملہ یا خصوصی طور پر خواتین اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں. تو غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز جنابت ہے، دوسری چیز جماع ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے کہ اب اس کا تعلق خواتین سے ہے. غسل واجب کب ہے؟ جب خواتین کے ماہواری کے ایام ختم ہو جائے، 7، 5، 6، جتنے بھی، ہر خاتون کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے، مقدار ہوتا ہے. تو جیسے ہی اس کے ماہواری کے ایام یا نفاس کے ایام ختم ہو جاتے ہیں اس پر غسل واجب ہے. ماہواری جو ماہانہ آتی ہے اور نفاس جو ولادت کے بعد کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان دونوں حالتوں میں خواتین پر غسل واجب ہے. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ گندگی ہے، ٹھیک ہے، یہ تکلیف ہے، لہذا جب کسی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ آ جائے تو مجھ سے دور ہو جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ، قریب جانے سے مراد جمع کرنا ہے، قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں راستے عطا کیے اس کا استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ مان لیجئے کہ یہ جو تین اسباب میں نے ذکر کیے، ایک ہے جنابت، ایک ہے جماع، اور ایک ہے خاتون کا ماہواری ایام سے پاک ہونا، اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے ساتھ ایک ساتھ آ جائیں تو کیا تین تین غسل ایک ساتھ کرنا پڑے گا، یا کسی کے ساتھ دو چیزیں ایک ساتھ آ جائیں، یعنی دو ریزن ایک وقت میں ویلڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے، جنابت بھی ہوئی ہے، جماع بھی ہوا ہے، تو کتنے غسل کرنے ہوں گے؟ ایک ہی غسل کافی ہے سب کے لیے، الگ الگ غسل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی غسل ہو جائے، جیسے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر کی ایک سے زیادہ خواتین پر ایک رات میں جایا کرتے ہیں، یعنی ایک رات میں ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ آپ ہم بستری کرتے، اور سب کے لیے ایک ہی غسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ چلیے، یہ تو واجبی غسل ہوا، ایک مستحب غسل بھی ہے، یعنی غسل کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، جب انسان کر لے تو اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ مستحب غسل کیا ہے؟ چند چیزیں ہیں، میں لکھاؤں گا، آپ اسے قلم بند کر لیں۔ مستحب غسل میں نمبر 1 پر آتا ہے کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، تو غسل کر لے، مستحب ہے، اللہ اس کے رسول پسند کا فرماتے ہیں اسے، جیسے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کہ پانی اور بیری کے پتے کے ساتھ غسل کرنا، بیری کے پتے پانی میں ڈالنا، اس سے غسل کرنا، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا۔ یہ پہلا مستحب غسل ہوا جو انسان کو کرنا چاہیے۔ دوسرا غسل جو مستحب ہے کہ انسان بے ہوش تھا اور بیدار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ کسی وجہ سے بھی ہو، مار لگنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اگر انسان بے ہوش ہو جائے تو بے ہوش ہونے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آخری زندگی میں تھے، جب بیماری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ ہو گئی تو کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن اچانک بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، جب آپ بیدار ہوتے تو باقاعدہ آپ غسل کرتے، اور آپ نے یہ ملٹیپل ٹائم کیا تھا، کئی بار کیا تھا، کو پانی رکھا جاتا، بے ہوش ہوتے، جیسی اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار کرتے تھے، آپ جاتے غسل کرتے اور نماز جانے کا ارادہ کرتے، پھر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، تو یہ غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستحب تھا۔ تیسرا غسل جمعہ کے دن کا غسل، اب یہاں پر کتاب الصلاح کے اندر بڑا تفصیل سے آتا ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ضرور ذکر کروں گا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے یا مستحب ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کو مستحب غسل میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 عیدین کا غسل، عید کے دن غسل کرنا، اس کے علاوہ نمبر 5 اگر کوئی آدمی کسی میت کو غسل دے تو وہ خود غسل کرے یا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کسی میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کر لے، ہو سکتا ہے کہ پانی کے چھینٹے یا گندگی اس کے جسم پر ادھر ادھر لگ گئی ہو تو انسان غسل کر لے، یہ مستحب ہے۔ چھٹی چیز، اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے حج عمرہ کے لیے تو احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، احرام کا کپڑا جو انسان پہنتا ہے اس کے پہننے سے پہلے انسان کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 7 مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، کتاب الحج کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے آپ نے غسل کیا تھا، تو اگر کوئی آدمی پہلی بار آ رہا ہے، کہیں دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، مکہ داخل ہو رہا ہے، غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8
عرفہ کے دن غسل کرنا، عرفہ کا دن جہاں پر حاجی موجود ہوتے ہیں، یہ بھی کتاب الحج کے اندر آتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ عرفہ کے دن غسل کرنا مستحب غسل میں موجود ہے۔ اب سوال ہے غسل کا طریقہ کیا ہے، انسان کو غسل کرنا کیسے چاہیے؟ سب سے پہلے غسل کے فرائض میں ذکر کروں گا، غسل کی سنتیں، اس کے آداب ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد ہو سکے تو جنابت کے کچھ احکام، ٹھیک ہے، کہ اگر انسان ناپاک ہو، جنبی ہے، تو کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ اٹھنا، اگر اس کا پسینہ نکل جائے ناپاک آدمی کا تو اس کا پسینہ پاک ہے ناپاک ہے، تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کتاب اللہ سنت رسول کے طریقے سے بتائی گئی ہیں، اللہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دی جائے گی اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور چیٹ باکس بھی کھلا ہے۔ شیخ فاطمہ، اور کوشش کریں صرف ایک سوال مختصر انداز میں پوچھ لیں تاکہ اکثر لوگوں کو موقع مل جائے۔ جی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال نماز سے تعلق ہے، جب جی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ہاتھ ہمیں کہاں رکھنا چاہیے، ہاتھوں کو اپنے سجدہ کرتے وقت؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو، جب وہ انسان خصوصی طور پر استطاعت رکھتا ہے تو استطاعت رکھنے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے نماز کے ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا۔ مان لیجیے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، زمین پر بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کرسی پر پڑھ رہے ہیں، اب کرسی پر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ باندھتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جب بھی ہاتھ زمین پر رکھے گا، یعنی رکوع کی حالت میں اور تشہد کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رکھے گا، تو علماء نے کہا ہے کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ کو کیا ہے، کہاں رکھے گا، ہوا میں رکھے گا، یا تو اپنے جو پیر ہے اس پر رکھے گا، پیر پر، ٹھیک ہے، رکوع میں پیر پر رکھے گا، لیکن جب سجدے میں جائے گا تو اپنے ہاتھوں کو ہوا میں رکھے گا اور ہلکے سے کیا کرے گا، وہ اپنے سر کو جھکائے گا۔ دونوں چیزیں درست ہیں، یا تو آپ اپنے ران پر ہاتھ رکھیں یا ہوا میں ہاتھ رکھ کر آپ جھک جائیں۔ جی شکریہ، یہی ڈاؤٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارے قربانی کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رسول قربانی دیتے، یہ حرام ہے؟ یہ نہیں، درست نہیں ہے، حرام ہے نہیں کیا؟ درست؟ بالکل اس غیر درست عمل ہے۔ اب اس پر فتویٰ اگر آپ چاہتی ہیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمارے یہاں فتویٰ کمیٹیاں، آپ انہیں لکھ کر بھیجیں، وہ اس کا حکم بتائیں گے، حرام ہے، کس قدر کا حرام ہے، بدعت ہے، غیر شرعی عمل ہے، لیکن غیر درست ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو غیر درست عمل ہے، قربانی جی زندوں کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی جی۔ جزاک اللہ خیر۔ اور جی آپ میوٹ ہے ہلو، کچھ، جی جی معاف بولیے، سن رہا کریے، ہوں۔ جو انتقال کر گئے مرحومین کے طرف سے جو دیتے نا، وہ بھی جائز نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں دینا چاہیے، تو غیر درست ہے۔ صدقہ جاریہ بول سمجھ کے دیتے ہیں تو یہ بھی جائز صدقے نہیں ہے نا؟ صدقے جاریہ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو شریعت نے بیان کی، وہ کیجئے، ان کے لیے لیکن دعا قربانی کرنا، کی طریقے نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، غیر درست ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ ناز، ایک میرا سوال تھا، ابھی جو مستحب میں اب پوائنٹ لکھا رہے تھے، ایک پوائنٹ تھا احرام کی حالت، وہ کیا تھا؟ میں لکھ نہیں پائی۔ جی مستحب غسل کیا ہے آپ لکھائیں نا، اس میں ایک پوائنٹ تھا احرام کے حالت میں، وہ نہیں نوٹ کر پائی، وہ کیا تھا؟ ایک بار دوہرا دیں۔ احرام سے پہلے، احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ پر اچھا جاتے ہیں وہ احرام کا کپڑا پہنتے ہیں، سفید کپڑا، مرد حضرات آپ نے دیکھا ہوگا، وہ احرام کا کپڑا ہے۔ تو جب وہ کپڑا پہننے کا ارادہ انسان کرتا ہے تو پہلے غسل کرتا ہے، مستحب ہے وہ۔
کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا تھا وہ تھا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. چیٹ باکس میں کچھ سوالات آئے ہیں. دیکھیے کہ اگر منی کے علاوہ کوئی اور پانی خارج ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, منی کے علاوہ کوئی اور پانی خارج ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے. ہاں وضو ضرور واجب ہوتا ہے. اور وضو کب؟ جب انسان گندگی وغیرہ کو صاف کر لے اس کے بعد وضو کر لے, درست ہے. غسل واجب ہوتا ہے صرف منی کے نکلنے پر جس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے, یا تو احتلام ہو جائے جو نیند کی حالت میں ہو. اس کے علاوہ کسی اور اس پر غسل واجب نہیں ہے. اور کسی کوئی سوال ہے؟ چلیے ٹھیک ہے, تو یہیں پر اس مجلس کے ہم اختتام کا اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں آئندہ سبق میں آپ کے سامنے کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ خالص لوجہ اللہ ہم سب کو اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.